اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام سننے دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے سلسلہ میں ویڈیوز کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سب سے پہلے روزے کن پر فرض کیے گئے تھے۔ اس ضمن میں میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے غنیۃ الطالبین، جس کے مصنف ہیں سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر روزہ جس طرح فرض کیا گیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بھی، حضور کی امت پر بھی روزہ فرض فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہوا۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد ہارون بن انطرا نے بالاسناد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے تو میں حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میرے نزدیک آ جائیں، اور جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے نزدیک ہو گیا تو آپ نے فرمایا علی، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، یعنی 3 دن روزہ رکھا کرو۔ پہلے دن کے روزے کے عوض 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، دوسرے روزے کے عوض 30,000 سال کے، جبکہ تیسرے روزے کے عوض 1,00,000 برس کے روزے تمہارے لیے لکھ دیے جائیں گے، یعنی ان کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ثواب کی تخصیص میرے لیے ہے یا یہ سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور جو تمہارے بعد اس پر عمل کرے گا اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور وہ کون سے 3 دن ہیں جن کے روزوں کا آپ مجھے یہ بشارت دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ایام بائد ہیں، بائد یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ راوی حدیث جو ہیں انطرا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ان دنوں کو ایام بائدون کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم تمازت آفتاب سے جل گیا اور سارا جسم آپ کا سیاہ ہو گیا۔ اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پھر سے سفید ہو جائے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب آپ سے کہا گیا کہ آپ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تو ان کے جسم کا 1/3 حصہ جو ہے وہ سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 حصہ سفید ہو گیا، اور جس دن تیسرا رکھا تو آپ کا سارا جسم گویا کہ سفید ہو گیا۔ اس سبب ان ایام کو ایام بائد کہتے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جن پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 روزے فرض کیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔
اپنے عزیز و اقارب اہل خانہ کا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔